بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی کہتے ہیں ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ ہاں آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حدرد بازار گئے، ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھی رکھی تھی۔ انہوں نے سر پر پگڑی اتار کر اسے لنگی بنا لیا اور چادر کھول کر اس یہودی سے کہا، تم مجھ سے یہ چادر خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ 4 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے یہ حال دیکھ کر کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا۔ اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا، یہ چادر لے لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسی میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو حق معاف کر دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی کی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے جھٹکا اور کہا، تیرا ناز ہو، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے حق والے کے ساتھ کیوں نہ دیا؟ اور پھر آپ نے حضرت خولہ بنت قیس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لے کر اس اعرابی کا قرض ادا کر دیا اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس اعرابی نے کہا، آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا، اللہ آپ کو پورا بدلہ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی اہلیہ حضرت خولہ بنت قیس فرماتی ہیں، بنو سعدہ کے ایک آدمی کی ایک وسق کھجوریں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرض تھی۔ ایک وثق تقریباً 5.25 من کا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کھجوروں کا تقاضا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ اس کا قرضہ ادا کر دو۔ انہوں نے اس کی کھجوروں سے گھٹیا قسم کی کھجوریں دینی چاہییں۔ اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان انصاری نے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کھجوریں واپس کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے کا کون حقدار ہے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتے جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے۔ پھر فرمایا اے خولا، اسے گن کر ادا کر دو، کیونکہ جس مقروض کے پاس سے قرض خواہ خوش ہو کر جائے گا اس کے لیے زمین کے جانور اور سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کریں گی، اور جس مقروض کے پاس سے قرض کی ادائیگی کے لیے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھتے ہیں۔